ان کے پاک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج کے دن سے مسیحی روزوں کا آغاز ہو چکا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ مسیحی روزوں کا آغاز راک کے بدھ سے ہوتا ہے۔ جب ہم روزوں کے مہینہ میں داخل ہوتے ہیں تو چند سوالات جو ہیں وہ ہمیشہ سے ہمارے ذہن میں گردش کرتے ہیں کہ روزہ کتنی دیر کا ہونا چاہیے، کب رکھنا چاہیے، کب کھولنا چاہیے، ہم پر فرض ہیں، اتوار کا روزہ کیوں نہیں ہوتا۔ ایسے بہت سے سوالات جو ہیں وہ کلیسیاؤں میں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل جو ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، روزے کے اوقات کے نام سے۔ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ان سوالات کے جواب کے بارے میں وہ جان سکتا ہے۔ راک کے بدھ کا جب بزرگوں کی کونسل میں یہ مقرر ہوا کہ اسے شروع کیا جائے تو اس کا بنیادی مقصد تھا کہ ایمانداروں کی زندگی میں عاجزی، انکساری اور فروتنی کے رویے کو بڑھایا جائے۔ اور آج ہم اسی مناسبت سے خدا کے پاک کلام میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھیں۔ آج کا مقرر کردہ حوالہ جو ہے وہ پہلا پطرس کے 5ویں باب کی 5 سے 7 آیات پر مبنی ہے۔ ان آیات میں خدا کا بندہ پطرس ہمیں بنیادی طور پر 2 چیزوں کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک چیز وہ ہمیں بطور ایماندار کرنے کے لیے کہتا ہے اور ایک چیز سے بطور ایماندار وہ ہمیں روکتا ہے۔ جو چیز وہ ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ فروتنی سے کمر بستہ رہو، اور جو چیز وہ ہمیں نہیں کرنے کی تعلیم دیتا کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اسے تمہاری فکر ہے۔ یعنی وہ ہمیں فکر مند ہونے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ فکر مند بطور ایماندار ہمیں نہیں ہونا چاہیے اور ہماری زندگی میں فروتنی اور حلیمی ہونی چاہیے۔ اور پطرس یہ تعلیم اپنی زندگی کے تجربات سے سیکھ کر ہمارے لیے خدا کے پاک کلام میں قلم بند کرتا ہے۔ اگر ہم پطرس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو جب وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک طرح سے اپنے تربیتی عمل میں تھا، ابتدائی خدمت کے سال تھے، تو ہم اس کی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ اپنی زندگی میں ہمیں پریشان اور فکر مند دکھائی دیتا ہے۔ جیسا کہ متی کی انجیل اس کے 14 باب کی 29 سے 31 آیات کے مطابق وہ پانی پر چلتا ہے اور ڈوبنے کی فکر کرتا ہے، اگرچہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر موجود تھے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 18ویں باب کی 10ویں آیت کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح کو گثسمنی باغ میں رومی سپاہی پکڑنے کے لیے آئے تو وہ انہیں دیکھ کر پریشان اور فکر مند ہوا، اور فکر مندی میں اس نے اپنی تلوار نکالی اور سپاہی پر حملہ کر دیا۔ پھر جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں پر یہ ظاہر کیا کہ اب اسے یروشلم میں جانا ہے اور وہاں اسے دکھ اٹھانے ہیں، تو پطرس پریشان اور فکر مند ہوتا ہے۔ اور متی کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 22ویں آیت میں کہتا ہے کہ خداوند خدا نہ کرے، اور وہ خدا کے منصوبے کے خلاف بات کرتا ہے، اور وہ یہ بات اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ پریشان اور فکر مند تھا۔ لیکن اپنے تجربات سے سیکھنے کے بعد وہ تلاوت کردہ آیات میں ایمانداروں کو تعلیم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کے سب ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروتنی سے کمر بستہ رہو، اس لیے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔
اس لیے خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس سے تمہاری فکر ہے۔ پطرس اپنے تجربات سے سیکھتا ہے کہ پریشانی اور فکر مندی پر کیسے ہم قابو حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں وہ نعیات میں ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ جب وہ فروتنی سے کمر بستہ ہونے کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ اپنے اوپر کچھ پہننا، اور فروتنی سے کمر بستہ ہونے سے مراد ہے عاجزانہ خدمت۔ عاجزی ایک خوبی ہے، لیکن دنیا میں ہمیشہ سے اسے خوبی سوچا گیا ہے، سمجھا گیا ہے، لیکن مانا نہیں گیا، کیونکہ لوگ عاجز اور فروتن شخص کی عزت نہیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور اسے ہمارے معاشرے میں قبول نہیں کیا جاتا، اور نہ صرف ہمارے معاشرے میں، پطرس کے زمانہ میں اور اس سے پہلے بھی لوگ اسے اچھا تو سمجھتے تھے لیکن قبول نہیں کرتے تھے۔ آج کے دور میں بھی اس کے برعکس، جس میں تکبر ہوتا ہے، جس میں غرور ہوتا ہے، جو مغرور ہوتا ہے، جو ظاہری پن کا شکار ہوتا ہے، اسے لوگ عزت احترام بھی دیتے ہیں اور اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ لیکن بطور ایماندار ہمیشہ سے خدا کا کلام جو ہے وہ اپنے لوگوں کو عاجزی، انکساری اور فروتنی کی جو ہے تعلیم دیتا ہے، اور پطرس کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ فروتن ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے اور فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اور اگر ہم انسان کی کتاب اس کے 30 باب کی پڑھیں تو وہاں لکھا ہے یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتا ہے مگر فروتنوں پر فضل کرتا ہے۔ ان آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا فروتنوں کا مددگار ہوتا ہے، انہیں برکت دیتا ہے، ان پر فضل کو قائم کرتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ لیکن جو مغرور ہوتے ہیں ان کی عدالت کرتا ہے، ان پر اپنے غضب کو ظاہر کرتا ہے۔ عاجزی ہماری ترجیحات میں بہتری پیدا کرتی ہے، اور جو تکبر اور غرور ہوتا ہے وہ ہماری ترجیحات میں اپنی ذات کو بڑا کرتی ہے، کیونکہ جو عاجز شخص ہوتا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ اپنا نہیں بلکہ خدا کا مقصد ہوتا ہے۔ اس کی ساری توجہ خدا کے مقصد پر ہوتی ہے، اس کے منصوبے پر ہوتی ہے، اس کی پلاننگ پر ہوتی ہے، اس کے نام پر ہوتی ہے۔ لیکن جو اس میں غرور اور تکبر ہوتا ہے اس کا سارا مرکز جو ہے اپنی ذات ہوتا ہے، اپنی ذات کی نمائش ہوتی ہے، اپنی ذات کا اظہار ہوتا ہے، اور اپنا ہی مقصد اس کے لیے سب سے اہم ہوتا ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کے پیروکاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی خودی کا انکار کریں۔ پطرس کہتا ہے بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے۔ ایک منصوبہ ہوتا ہے جو بطور انسان ہم بناتے ہیں، اور ایک منصوبہ ہوتا ہے جو خدا کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، خدا کے مقصد کے مطابق ہوتا ہے، اور خدا کے وقت کے مطابق ہوتا ہے۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کب، کیسے اور کس طرح سے سر بلند کرے گا، اور سر بلند کرنے سے مراد ہے کسی چیز سے باہر نکالنا۔ تو خدا جانتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کب، کیسے، مشکلات سے، مسائل سے، آزمائشوں سے باہر نکالے گا، سرفراز کرے گا۔ سربلندی سے مراد ہے سرفرازی، اور سرفرازی بھی وہی ہمیشہ قائم رہتی ہے جو خدا کی طرف سے ہو۔ بہت دفعہ ہم بہت کچھ جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن خدا کا مقصد کیا ہے، وقت کیا ہے، اس پر وہی بھروسہ کرتا ہے جو عاجز
اور انکساری کے ساتھ خدا پر بھروسہ کرتا ہے. عاجزی اور انکساری کے ساتھ خدا پر بھروسہ کرتا ہے. عاجزی اور انکساری میں رہنا ہمارے ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اسے ہماری فکر ہے، اور ہم اپنی ساری پریشانی فکر مندی جو ہے خدا پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہوتا ہے کہ وہ ہمیں سنبھال لے گا، وہ ہمیں بچا لے گا، وہ ہمیں اٹھا لے گا، وہ ہمیں سر بلند کرے گا. اس لیے ہمیں بطور ایماندار عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے. اور روزوں کے ایام میں خاص طور پر اسی لیے مقرر کیا گیا ان روزوں کے ایام کو، تاکہ ایک روحانی ایکٹیویٹی ہو. ہم اپنے آپ کو پرکھیں، ہم خدا کی مرضی کو پرکھیں، ہم خدا کے مقصد کو جانیں، خدا کے ساتھ منسلک ہوں، تاکہ بہتر طور پر اس بڑی عید کے لیے تیار ہو سکیں، خداوند یسوع مسیح کی موت کو، اس کی مصلوبیت کو، اس کے جی اٹھنے کو بہتر طور پر جان سکیں. تو خداوند مجھے اور آپ کو ان ایام میں خداوند کے ساتھ منسلک رہنے، اپنے آپ کو پرکھنے، اور پھر اپنی زندگی میں عملی طور پر عاجزی اور انکساری کو لانے کی قوت اور طاقت بخشے، اور اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے. Thanks for watching. To watch more, subscribe, like, and comment. Don't forget to Guardians of Faith PCP Gacker. Follow now.